تو انسانیت کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ وہ اس کمزوری کی وجہ سے دوسرے مردوں کے ہاتھوں اور انسانوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار رہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کا استحصال ہوا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کئی معاشروں میں اس کے حقوق تلف ہوتے رہے، یہ حقیقت ہے، اس پہ ظلم ہوتا رہا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ مگر ایک اور حقیقت بھی ہے جو آج ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ جب بھی خاتون کو، عورت کو تحفظ ملا ہے، اس کی اس کمزوری اور اس نازک جو اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کا تدارک کیا گیا ہے، اسے تحفظ دیا گیا ہے، ہمیشہ آپ کو آسمانی کتاب اور مذہب میں ملے گا کہ اللہ ہمیشہ اپنے دین میں خاتون کو تحفظ فراہم کرتا رہا، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے آسمانی کتابوں کے ذریعے، اپنے دین کے ذریعے، اور ہمیشہ آسمانی مذاہب کا ایک بڑا حصہ ان خواتین کے ساتھ مختص رہا جس میں انہیں تحفظ فراہم کیا گیا۔ جب آپ یہ حقیقت کو سمجھ گئے، اور یہ حقیقت ایسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اب آ جائیں اب دین اسلام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کس معاشرے میں آ رہی ہے، اس معاشرے کا آپ ایک تصور قائم کیجئے، اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں جہاں ایک باپ ندامت سے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ استحصال کا یہ عالم ہے، ظلم کا یہ عالم ہے کہ معصوم بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ ایک نہیں، اس معاشرے کے کئی ایسے واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں۔ تو جو بچی باقی رہ جاتی ہوگی زندہ، اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہوگا، اس کے حقوق کیا ہوں گے، اس کا آپ تصور کیجئے۔ ایسے معاشرے میں دین اسلام آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آتی ہیں، پورا ایک نظام دیا جاتا ہے۔ وہ نظام کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی تعلیمات کے ذریعے، دین کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اللہ اپنی اس مخلوق جسے کامل کرنے کے لیے اللہ نے نازک بنایا ہے، اس کے تحفظ کے لیے نظام کیا قائم کر رہے ہیں۔ کیا نظام دیا اللہ نے، وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ وہ نظام اللہ نے یہ دیا کہ اللہ نے، چونکہ یہ نازک ہے، اس کی یہ نزاکت کہاں اسے کمزور کرتی ہے، ایک کمائی میں اسے کمزور کرتی ہے۔ یہ کما نہیں سکتی، کما سکتی ہے لیکن جب اکیلی کمائے گی، مردوں کا اس سے مقابلہ ہوگا، کمزور پڑ جائے گی۔ حقیقت ہے، یہ نہیں پورا ہو سکتی، مجبور ہو جائے گی۔ ایک یہ معاملہ، دوسرا یہ دفاع نہیں کر سکتی، مقابلہ ہوگا، اکیلی ہوگی، غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا، اور انتظام کیسا خوبصورت کیا کہ آدھی عمر اس کی والد کے گھر میں ہے اور آدھی عمر اس کے شوہر کے گھر میں ہے۔ یہی ہے عورت، آدھی عمر وہ اپنے والد کے گھر میں گزارتی ہے، آدھی عمر وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارتی ہے۔ عمر پوری ہو جاتی ہے جب وہ باپ کے گھر میں، باپ کے گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا خوبصورت جملہ ہے، من عال ثلاث بنات، والد کو فرما رہے ہیں، والد کو، کہ جس باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، عالہ پرورش کی، بات تو پوری ہو گئی، پرورش میں ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے بس نہیں کی کہ پھر کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دے، کہ پرورش کا معنی یہ ہے کہ اسے کھانا دے دیا، اسے لباس دے دیا، ایک طرف پڑی رہے، نہیں، فرمایا عال ثلاث بنات وادبہن،
ادبہن، کہ ان کی تعلیم بھی کی اور ان کو تربیت بھی دی. ادبہن، ان بچیوں کو تعلیم بھی دی باپ نے اور تربیت بھی کی، دونوں چیزیں آ گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَزَوَّجَهُنَّ، کہ ان کی شادی کا بھی انتظام کیا اور بہترین اس کا گھر بنا کے اسے دیا، بہترین خاندان اس کے لیے اختیار کیا اور دوسرے گھر کے حوالے کر دیا. اور پھر چوتھا لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَحْسَنَهُنَّ، پہلے دن سے لے کے روز آخر تک اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. تو ایسے باپ کے لیے فرمایا کہ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ. اس سے زیادہ اور تحفظ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس عورت کو، اس بچی کو باپ کے تحفظ میں دے دیا، نان نفقہ بھی باپ کے ذمہ لگا دیا، اس کی تعلیم تربیت بھی باپ کے ذمہ لگا دی، اس کی شادی کا اہتمام بھی باپ کے ذمہ لگا دیا. مردوں کی شادی کا احکام بچوں کی باپ کے ذمہ نہیں ہے، عورتوں کا لگا دیا. وَأَحْسَنَهُنَّ، ساری زندگی کے احسان کا معاملہ بھی باپ کے ذمہ لگا دیا اور فرمایا کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اسی میں تیری جنت ہے. کیسا نظام قائم کیا. پھر یہی عورت اور خاتون باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آ گئی، شوہر کے گھر میں آ گئی. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید شوہر کو کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو حکم کر رہا ہے عاشرہن بالمعروف. مردوں کو حکم کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ معاشرت اچھے انداز میں کرنی ہے. اور معروف کا جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اس میں ہر چیز داخل ہے. اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں گفتگو، حسن گفتگو سے لے کے حسن معاشرت میں ہر چیز داخل ہے کہ اس کے ساتھ گھر میں آپ نے حسن معاشرت کے ساتھ رہنا ہے. اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ، اس کی حفاظت اس کے ذمہ، سارا کچھ اس کے ذمہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلہ. عجیب الفاظ ہے کہ اے لوگوں تم میں سے بہترین، اور یہ الفاظ وہی ہیں، ان الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا. یہ الفاظ وہی ہیں جو الفاظ اللہ نے معاشرے کے سب سے بلند طبقے کے لیے کہے ہیں. اس معاشرے کا سب سے بلند طبقہ کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے دین سے وابستہ علماء ہیں. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے انہی علماء اور طلباء کے لیے بھی اللہ کے رسول جب بیان فرمائیں تو فرمائیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہی الفاظ ہیں. اور جب شوہر کے لیے ہدایت کے لیے اسے کہیں تو یہی الفاظ اختیار فرمائیں. اور اللہ کے رسول فرمائے لوگوں خبردار، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والے کے معاملے میں سب سے بہتر ہوں. اور پھر ساری زندگی اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے امت کو تعلیم دی کہ یہ عورتیں تمہارے معاشرے میں کیسے ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے. کیسی تعلیم دی کہ جب حضرت فاطمہ، ایک بیٹی ہے نا، ایک بیٹی ہے، جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول سید الانبیاء، سید الانبیاء باپ ہیں، باپ ہے، کھڑے ہو کر کے استقبال کیا کرتے. آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو کے اپنی نشست سے کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ کا استقبال کیا کرتے اور اسے بوسہ دیا کرتے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کرتے. بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ افک ہو گیا. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لوگوں نے بےہودہ باتیں کر دی، واقعہ ہو گیا. والد کے گھر چلی گئیں، وہاں گئے اور فرمایا اللہ کے رسول نے نصیحت کرتے ہوئے کہ اگر آپ بری ہو تو فکر نہ کرو، اللہ آپ کی برات ظاہر کر دیں گے. اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کرو، اللہ معاف کر دیں گے. یہ نصیحت کی. حضرت عائشہ رونے لگی
حضرت عائشہ رونے لگی کہ ایسی بات کیوں کی اللہ کے رسول نے. اتنے میں وہی نازل ہو گئی، پورا وہ رکوع نازل ہو گیا. اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور خوشخبری میں اعلان کیا کہ حضرت عائشہ کو خوشخبری دے دیں، حضرت عائشہ کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے برات کر دی ہے، اور پورا رکوع نازل ہو گیا ہے. حضرت عائشہ کی والدہ موجود تھیں. اب یہ جگہ دیکھنے کی ہے، یہ تعلق دیکھنے کا ہے. والدہ حضرت عائشہ کو کہتی ہیں قومی الی رسول اللہ، خوش ہو جا اور اٹھ کے چل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سلام پیش کر اور شامل ہو جا خوشیوں میں. حضرت عائشہ کیا کہتی ہے؟ یہاں رسول اور امتی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بات سمجھیے گا، یہ فرق سمجھیے گا. یہاں شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، یہ رسول اور امتی کا معاملہ نہیں. اللہ کے رسول نے یہ فرق گھر میں رکھا تھا کہ گھر میں وہ رسول اور امتی نہیں، وہ شوہر اور بیوی ہیں، یہ ماحول رکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیے، ماں کہہ رہی ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نہیں جاتی، میں اللہ کے حضور اپنا سجدہ کروں گی، اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور اپنا شکر پیش کروں گی جس نے میری برات میں قرآن مجید کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے. لیکن تعلق میں اتنی لچک ہے جو سمجھنے کی بات. ایک اور واقعہ آپ کو مختصر سا بیان کرتا ہوں. مسجد حرم کے باہر کچھ مہمان آئے، وہ کھیل رہے ہیں. حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، کہا میں یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی پہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کندھے کی اوٹ سے حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں. اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھنا، حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، بیوی ہیں. تھک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حسبو کی، بس کر دو ابھی. کہا نہیں، کھڑے رہو، میں نے دیکھنا ہے. کس کو کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے رسول کو کہہ رہی ہیں. یہ بیوی اور شوہر کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھلایا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو خواتین کا تحفظ ہے وہ باپ کے گھر میں رکھا اور پھر شوہر کے گھر میں رکھا. خدا را ایسے اللہ معاف کرے، ایسی جہالت میں مت پڑیے، لوگوں کے دھوکوں میں مت آئیے کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت کبھی بھی پیچھے نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ دنیا جتنا آگے بڑھ جائے، جتنا بڑا دعویٰ کر دے، یہ اللہ کی شریعت سے انسانیت کی فلاح میں آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ حقیقت ہے. بشرطے کہ آپ نے اپنی شریعت ضرور پڑھی ہو، بشرطے کہ آپ نے جانا ہو کہ آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے. اگر آپ نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں جانا، بس لوگوں کی باتوں میں آ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول یہ کرتے ہیں، مسجدیں یہ کہتی ہیں، تو پھر یہ جہالت ہے. اللہ تعالیٰ صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اور ان سارے لوگوں کو جو اس جہالت میں پڑے ہوئے ہیں علم عطا فرمائے. مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.